میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، ملٹیپل سٹوریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور صبح حاضر ہوں. پہلی خبر یہ ہے کہ اس وقت لوگ قیاس آرائیاں کر رہے ہیں کہ فیض حمید کا جو معاملہ ہے، جو آئی ایس پی آر نے پریس ریلیز اپنی جاری کی، اس میں غالباً 9 مئی کی طرف اشارہ ہے، اور جو سیاسی جو ایجیٹیشن کی گئی جس کی طرف اشارہ ہے وہ 9 مئی ہے. تو بالکل درست ہے جی. یہی بات جو لوگ قیاس آرائیاں کر رہے ہیں وہ بالکل 100% درست کر رہے ہیں. اب بات یہ کی جا رہی ہے کہ 9 مئی میں تو یقینی طور پر بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران احمد نیازی انہوں نے بھی ملوث ہونا ہے. اب سوال یہ ہے کہ فیصل واڈا صاحب نے یہ بات کی کہ 9 مئی سے متعلق عمران خان صاحب کے خلاف فیض حمید سٹیٹمنٹ دیں گے، اور یہ بات ممکن بھی ہے، لیکن میں اس سے آگے کی بات کروں گا کہ فیض حمید صاحب کو یا ان کی سٹیٹمنٹ کی ضرورت شاید ادارے کو نہ ہو. ان کی سٹیٹمنٹ کیوں درکار نہیں؟ کیونکہ اس وقت اتنا ایویڈنس موجود ہے جو کہ ناقابل تردید ہے، اور جس کے بعد یعنی اس کو نہ عمران احمد نیازی صاحب جس کی تردید کر سکتے ہیں اور نہ ہی فیض حمید صاحب. لہٰذا اس متعلق کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب اور فیض حمید ان کا جو 9 مئی کے اندر ٹرائل ہونا ہے. اور 9 مئی ایک سنگین سازش تھی جو ادارے کے اندر یعنی ایک میوٹنی کی اٹیمپٹ تھی، جس کا بنیادی مقصد عاصم منیر صاحب کو بطور آرمی چیف عہدے سے ہٹا کر پاک فوج کی کمان کوئی نیا بندہ سنبھالے، اور ساتھ یہ بھی اٹیمپٹ تھی کہ موجودہ جو سیاسی نظام تھا، جو اس وقت سیاسی نظام تھا، اس کو تبدیل کر کے عمران خان صاحب کو دوبارہ طاقت میں لایا جائے، دوبارہ اقتدار فراہم کیا جائے. تو یہ ایک بائی ڈیزائن یہ ایک اٹیمپٹ تھی، اور یہ اٹیمپٹ عمران خان صاحب نے اور فیض حمید نے باہمی مشاورت کے ساتھ کی. ان کی آپس میں کوآرڈینیشن تھی، ایک پراپر منصوبہ بنایا گیا تھا، اور اس منصوبے کے ساتھ نہ صرف یہ اندرونی طور پر اس طرح تھی بلکہ بین الاقوامی قوتوں کی پشت پناہی بھی اس منصوبے کو حاصل تھی. اب ظاہری بات ہے وہ بین الاقوامی جو قوتیں ہیں وہ تو سازشیں کرتی ہیں نا جی. جو غیر ملکی عناصر ہیں، جو کہ غیر ملکی ہاتھ ہے، وہ تو پاکستان کو اندرونی طور پر کمزور کرنے کی سازش رچائے گا. لیکن ایشو تو جو حقیقی میر صادق اور میر جعفر کا ہے، جو پاکستانی ہیں اور پاکستان کے خلاف اس قسم کی سازش میں یعنی پلاننگ کر رہے ہیں، جو اس میں کوآرڈینیشن کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ یقینی طور پر قابل گرفت ہیں، اور ان کو اس کیس کے اندر سزا ہونی چاہیے. اور یہ قسم سے ٹیسٹ کیس ہے، اور اس کیس کے کو پریمپٹ کر لیا تھا چند ماہ پہلے ہی عمران احمد نیازی صاحب نے، اور یہ خبریں آنا شروع پڑی تھیں کہ فیض حمید کا جو کیس ہے وہ منطقی انجام کے قریب پہنچ چکا ہے. تو انہوں نے فوری طور پر ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا تھا افواج پاکستان کے جو سربراہ ہیں سید عاصم منیر، جو کہ چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں، ان کو. اور ابھی تو انہوں نے ان کو دوبارہ اگر حالیہ ٹویٹ دیکھیں تو کس طریقے سے زہریلی زبان استعمال کی. اس کی وجہ یہ تھی کہ فیض حمید سے متعلق جو کچھ یہ کر گزرے ہیں فیض حمید اور عمران احمد نیازی، اپنی کرنی کا ان کو بخوبی علم ہے. لہٰذا انہوں نے پہلے ہی یہ اپنا مورچہ سنبھالتے ہوئے اٹیمپٹ کی، اور ذہنی تناؤ کا شکار ہیں عمران احمد نیازی. اسی وجہ سے بہکی گفتگو بھی کر رہے ہیں، بہکے قسم کے جو ٹویٹس بھی کر رہے ہیں، اور اس وقت وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے تصادم کی طرف معاملہ بڑھے. اب تصادم ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن جو خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ سہیل آفریدی اور اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل ہو چکی ہے، تو یہ باتیں درست نہیں ہیں. سہیل آفریدی نے ایک ورکنگ ریلیشن کسی حد تک رکھا ہے، لیکن وہ بھی بڑا واجبی قسم کا ہے، وہ بڑا ایک سطحی قسم کا ہے، کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے. جو کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ہم بتائیں تو سہیل آفریدی سے متعلق تو لوگوں کے جو ہے وہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل چکا ہے اور ابھی مزاحمت نہیں کرے گا، یہ نہیں کرے گا، وہ نہیں کرے گا. یہ سب لفظی باتیں ہیں، یہ سب ہوائی فائرنگ ہے، اس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. سہیل آفریدی تھوڑا سا میچورلی اگر وہ پلے کریں اور اگر حقائق کو، گراؤنڈ ریالٹیز کو سمجھتے ہوئے آگے موو آن کریں تو
ان کو یہ مزاحمت یا ٹکراؤ کی سیاست کسی صورت بھی سوٹ نہیں کرے گی، کیونکہ ان کا وزیر اعلیٰ رہنا اس بات کے لیے ضروری ہے کہ وہ ٹکراؤ سے اجتناب کریں۔ جس دن انہوں نے ٹکراؤ کی کوشش کی تو اس دن ان کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا، تو لہٰذا نہ کسی کی ابھی ایسے ان کے ساتھ روابط مضبوط ہیں کہ یہ کہا جا سکے کہ وہ جی عمران خان کی جگہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل چکے ہیں۔ تو وہ دونوں اطراف کے اوپر وہ اس طریقے سے جیسے علیمین گنڈا پور سے متعلق بات کی جا رہی تھی تو ویسے حالات نہیں ہیں ان کے، پہلی بات یہ، اور نہ ہی علیمہ خانم کو جس طرح سپورٹ حاصل تھی ایک ادارے کی وہ سپورٹ ان کے پاس رہی ہے، اور نہ ہی سہیل آفریدی کو اس طرز کے اوپر کوئی سپورٹ حاصل ہے۔ تو اس حوالے سے تو میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آپ سے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ جی جمائمہ گولڈ سمتھ نے بھی ایک ٹویٹ کر دیا، ایلن مسک صاحب کو جناب انہوں نے مخاطب کیا، وہ کہہ رہی ہیں جی کہ میرے بچوں کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو پا رہی یا رابطہ نہیں ہو پا رہا، تو لہٰذا ہمارے پاس ایک ہی ٹول ہے کہ ہم جناب ٹویٹر کے ذریعے اپنا پیغام پہنچائیں۔ تو جمائمہ گولڈ سمتھ صاحبہ کے لیے ضروری یہ ہے کہ اگر وہ اپنے بچوں کے والد سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں یا اپنے بچوں کو پاکستان بھجوا کر ان کی اپنی والد سے ملاقات کروانا چاہتی ہیں تو وہ بھجوا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی ان کی ملاقات کے اندر۔ لیکن اس موقع کے اوپر ان کا ٹویٹ اس لیے آیا ہے کیونکہ اس وقت انہوں نے ان کو بھی یہ اس حوالے سے آگاہ کر دیا گیا ہے کہ جناب کیا ہونے جا رہا ہے، اور فیض حمید سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ بھی کوئی اتنی بیوقوف نہیں ہیں، ان کی بھی علم میں یہ باتیں آ چکی ہیں، تو لہٰذا شی کین انڈرسٹینڈ، اور ان کو کمیونیکیٹ بھی کر دیا گیا ہے کہ جناب کیا ہونے جا رہا ہے، اور بانی صاحب آئندہ جس قسم کے مقدمے میں پھنس سکتے ہیں اس مقدمے میں میکسیمم پینلٹی جو ہے وہ ڈیتھ پینلٹی ہے، اس میں سزائے موت ہو سکتی ہے، یہ میوٹنی ہے، اور یہ سازش رچانے والے چاہے وہ فیض حمید ہیں چاہے وہ عمران احمد نیازی ہیں، اس میں ڈیتھ پینلٹی یعنی ماضی کی اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو ایسے لوگوں کے سر قلم ہوئے ہیں ماضی کے اندر، غداروں کے یا سازش کرنے والوں کے، تو ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن اس حوالے سے اس بات کو پریمپٹ کیا ہوگا شاید انہوں نے، اور اس میں ایک اور بات میں آپ کو کروں کہ جمائمہ نے یہ ٹویٹ تو کر دیا اور وہ ریچ کے حوالے سے بات بھی کر رہی ہیں، لیکن ایلن مسک کیا کر سکتے ہیں یا ایلن مسک نے کرنا کیا ہے؟ پاکستان کے اندر اگر وہ فیڈ کو کنٹرول کرنا چاہے گورنمنٹ تو وہ کسی حد تک کر سکتی ہے جی، مکمل تو نہیں لیکن تھوڑا بہت جو ہے افیکٹ تو ڈال سکتی ہے، لیکن اس کو اگر فیڈ آپ کو ریچ پوری بھی دے دی جائے تو تب عمران خان صاحب سے آپ کی کمیونیکیشن کس طرح ہوگی؟ کوشچن تو یہ ہے۔ تو یہ سارا کا سارا ٹویٹ جو ہے نا یہ لفظی اور پتہ نہیں عجیب و غریب قسم کی بات ہے، جیسے سمتی لینا چاہ رہی ہیں یا وہ دنیا کو یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ حالات اس طرح کے جا رہے ہیں، لیکن جو سمجھ نہیں آ رہی۔ اب ایک اور چیز یہ ہے جی کہ مطلب ان کی اس بات کی اس کا کوئی اٹ ڈزنٹ میک سینس ایٹ آل، کسی قسم کا کوئی سینس میک نہیں کرتا ان کا یہ ٹویٹ، لیکن بہرحال انہوں نے یہ ٹویٹ کیا۔ ایک اور خبر یہ ہے جی کہ جو سیاسی کمیٹی ہے وہ نوٹیفائی کر دی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو زبردستی کے سیکرٹری جنرل ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، یہ خود کو خود ہی سیکرٹری جنرل کہہ رہے ہیں، ان کو کوئی بھی سیکرٹری نہیں مانتا، جس میں بیرسٹر گور بھی ہیں اور اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب خود بھی ہیں، اس میں فردوس شمیم نقوی صاحب ہیں، اس میں شیخ وقاص اکرم صاحب کو بھی شامل کیا گیا ہے، سہیل آفریدی کو بھی رکھا ہوا ہے، اس میں جناب علامہ راجہ ناصر عباس ہیں، اور پھر ان کے علاوہ کچھ ایسے یعنی اور محمود خان اچکزئی بھی ہیں، اور پی ٹی آئی کا نوٹیفیکیشن نکل رہا ہے سیاسی کمیٹی میں علامہ راجہ ناصر عباس کو بھی شامل کیا ہے، اور پی ٹی آئی کی کمیٹی کے اندر انہوں نے محمود خان اچکزئی کو شامل کیا ہے۔ سب بولے سبحان اللہ، مطلب وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہی نہیں ہے لیکن ان کی الگ جماعت ہے، لیکن سیاسی کمیٹی پاکستان تحریک انصاف کے اندر کن کو شامل کیا جا رہا ہے جی؟ علامہ راجہ ناصر عباس کو، اور ساتھ شامل کیا جا رہا ہے محمود خان اچکزئی کو۔ اچھا ایک اور بڑا کمال ہوا ہے جی، بڑا کمال ہوا ہے۔ ایک تو وہ معین قریشی صاحب جو کہ لیڈر آف دی اپوزیشن پنجاب اسمبلی ہے، ان کو تو رکھا ہی رکھا ہے، ان کے نام کے آگے بھی یعنی علامہ راجہ ناصر عباس اور کے نام کے آگے لکھا ہوا ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن ان سینٹ، اور جو محمود خان اچکزئی ہے ان کے نام کے آگے بھی لکھا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن ان نیشنل اسمبلی۔ اب یہ معین صاحب کے آگے تو لیڈر آف دی اپوزیشن ان پنجاب اسمبلی لکھا ہوا ہے، لیکن ملک احمد بچر کو آؤٹ گوئنگ لیڈر آف دی اپوزیشن لکھ دیا، عمر ایوب کو آؤٹ گوئنگ لیڈر آف دی اپوزیشن لکھ دیا، شبلی فراز کو آؤٹ گوئنگ لیڈر آف دی اپوزیشن لکھ دیا۔ اور اللہ کے بندو، یہ لیڈر آف دی اپوزیشن آؤٹ گوئنگ کیا یہ کنوکٹس ہیں؟ احمد چٹھا کنوکٹ، ملک احمد بچر کنوکٹ، عمر ایوب کنوکٹ، شبلی فراز کنوکٹ، یعنی یہ سزا یافتہ مجرموں کو انہوں نے سیاسی کمیٹی میں شامل کر دیا ہے، جن کو سپریم کورٹ کا فیصلہ کہتا ہے کہ کنوکٹ شخص سیاست میں حصہ نہیں لے سکتا، بار کرتا ہے۔ تو یہ جو سیاسی کمیٹی ہے، یہ سیاسی کمیٹی، اچھا عالیہ حمزہ وہ بھی سزا یافتہ ہیں جی،
ان کو بھی شامل کر دیا گیا ہے. تو مطلب یہ انہوں نے کیا کیا ہے, یہ ساری کی ساری جو وارداتیں ڈالی ہیں انہوں نے. اب کل کوئی پی ٹی آئی کا ورکر ہی اٹھ کے چلا جائے الیکشن کمیشن میں اور کہہ دے جناب کہ یہ پارٹی, تو پارٹی کو پھر کیوں پارٹی مانے الیکشن کمیشن؟ آپ ہر کام وہ کر رہے ہیں جس کی قانون اور عدالتی فیصلے اجازت نہیں دیتے, لیکن آپ کر گزرتے ہیں کیونکہ آپ کا ذہن یہ کہتا ہے کہ جناب یہ کریں, اور یہی آپ کر رہے ہیں. عالیہ حمزہ مطلب اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا رول پلے کریں گی, شبلی فراز کیا رول پلے کریں گے, شیخ وقاص اکرم صاحب بھی جو کہ سیکٹری انفارمیشن ہے لیکن وہ آج تک کبھی پنجاب کی طرف منہ نہیں کرتے, وہ اسمبلی تک نہیں آتے جی. تو اب یہ سلسلہ جو ہے ان کا چل رہا ہے. بہرحال اس پر کیا آگے میں بتاؤں کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ کمیٹی جو توڑی اور جو نئی کمیٹی بنائی, اس کا امپیکٹ سیاست کے اوپر صفر ہے, بلکہ صفر سے بھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ نیچے ہے. یہ نیگیٹو اس کا امپیکٹ جائے گا اور مجھے بڑی خوشی ہے جی. یہ ایسا بہت اچھا اقدام ہے, اس کو میں کہوں گا کہ اچھا کیا انہوں نے. اگلی بات جی, اتوار کو جو عمران خان کے عشق میں مبتلا ہیں, عشق عمران میں مبتلا ہیں سہیل آفریدی صاحب, وہ کوہاٹ میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں. اب وہ کوہاٹ میں جلسہ کریں گے. ویسے تو مریم نواز شریف صاحبہ جہاں جاتی ہیں جلسہ کرتی ہیں یا کہیں فنکشن ہوتا ہے تو یہ پتہ خبر آتی ہے جناب کہ آج اس ضلع میں جناب ترقیاتی کام یہ کام ہو چکا ہے, یا اس کی گراؤنڈ بریکنگ ہے, یا اس کام کو جناب اتنا وقت کے اندر مکمل کیا گیا اور یا اس کو اتنے وقت میں مکمل کیا جائے گا. صرف کام کی بات ہوتی ہے. لیکن یہاں پر اب کیا ہونے جائے گا اتوار کے دن یعنی کل, یہ جب وہاں پر جلسہ ہوگا تو وہاں پر کیا ہوگا؟ کیا عشق عمران کا ہی منجن بیچا جائے گا, یا عملی طور کے اوپر کوہاٹ ضلع کے حوالے سے کوئی تعمیری یا ترقی کا کوئی جو ہے وہ منصوبہ لے کر جائیں گے, یا کوئی ایسا کوہاٹ کا ایسا کوئی منصوبہ ہے جس کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں سہیل آفریدی صاحب, یا کوئی ایسا منصوبہ دینے جا رہے ہیں وہاں پر لفاظی کے علاوہ یا عشق عمران کے منجن کے علاوہ؟ اب یہ دیکھنا ہوگا. ویسے ابھی تک تو لفظوں میں تو انہوں نے جناب کئی ارب روپے کے پروجیکٹ کروا دیے ہیں. کبھی وہ کہیں گے کہ کرپشن نہیں ہے, کرپشن کو میرے جو ہے وہ ریڈ لائن ہے, تمام باتیں ہو رہی ہیں, کھل کے کرپشن چل رہی ہے. جو آئی ایس ایف کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ جناب پوسٹنگ ٹرانسفر کروا رہے ہیں صوبے کے اندر. تعلیم کا حالات خراب ہو چکے ہیں. ہسپتالوں کے حالات یہ ہیں کہ نہ ایکس رے مشینیں کام کر رہی ہیں, نہ جناب وہاں پر ویل چیئرز موجود ہیں. تو لوگ جو ہیں وہ یعنی بڑی مشکلات کے ساتھ گزارا کر رہے ہیں. یہی اس وقت تک کی اپڈیٹس ہیں جی. انشاءاللہ دوبارہ شام کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. کوئی مزید اگر سٹوریز اگر آئی تو پھر, نہیں تو ادروائز آپ سے سنڈے کو ملاقات ہوگی. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.